وہاں ایسی بے شمار شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان کار میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اس ضلع کو بدھ مت کے بانی سدھارتھ یعنی گوتم بدھ کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے، تو اسی ضلع میں صوفی سنت اور کبیر داس کی سماعت ہے۔ اس ضلع کی متعدد شخصیات کا جنگ آزادی میں نمایاں کردار رہا ہے، جن میں سید احمد شہید کے منشی خاص مجاہد بالا کوٹ مولوی جعفر علی نقوی کا نام سرفہرست ہے۔ ان کے علاوہ مولانا رحم اللہ، مولانا عبدالوہاب، مفتی مرتضیٰ حسین، مولانا عبدالقیوم رحمانی مفسر قرآن، مولانا عبدالسلام بستوی شیخ الحدیث مدرسہ ریاض العلوم جامع مسجد، قاضی عدیل عباسی اور قاضی جلیل عباسی MP کے نام بھی مجاہدین آزادی کی صفوں میں شامل۔ ہندی تنقید کے امام آچاریہ رام چندر شکل، ہندی کبھی بلرام پرساد مشرا اور ہندی ڈرامہ نگار لکشمی نارائن لال کا مولد و مسکن بھی یہی ضلع ہے۔ قاضی عدیل عباسی مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ صحافی اور روزنامہ بجنور کے ایڈیٹر اور ادیب ہیں۔ اردو کے ممتاز ادیب اور نقاد مجنو گورکھپوری اور اختر بستوی کا اصل وطن بستی ہی ہے۔ شہرہ آفاق غیر منقوط منظوم جو میں کہتے 250 صفحات کی ہوگی، غیر منقوط منظوم سیرت کی کتاب ہے داعیہ اسلام کے خالق، صحافی اور دانشور مولانا صادق علی قاسمی بستوی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے۔ محمد یوسف پاپا جن کا جامعہ ملیہ سے تعلق تھا وہ بھی بستی سے تعلق رکھتے۔ ان کے علاوہ دیگر ادبا و شعراء اور صحافیوں میں پروفیسر قاضی افضال حسین، پروفیسر قاضی جمال حسین، حماد انجم ایڈوکیٹ، پروفیسر صاحب علی، ڈاکٹر ہنومان پرساد جگر بستوی اور کامریڈ نذیر الحسن انصاری اسی سرزمین کی۔ انگریزی کے ممتاز قلمکار محمد اسحاق خان کی جائے پیدائش بستی ہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے سابق قیم مولانا افضل حسین اور جماعت اسلامی ہند کے مولانا رفیق قاسمی اسی ضلع کے لاجپور فائق فرزند ہیں۔ فقہ کے میدان میں مفتی عتیق احمد قاسمی بستوی کا نام قابل ذکر ہے۔ خیر البیان خطیب، مقرر، سیاسی شخصیت، شاعر اور صحافی مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم کی اسی سرزمین سے تعلق ہے۔ اتحاد میں متعدد شخصیات ادب و صحافت کے میدان میں قابل ذکر خدمات انجام دے رہی ہیں، جن میں عتیق حسین ندوی، ڈاکٹر شمس قمار انجم، وسیع اللہ حسینی، قمر صدیقی، مولانا مجیب بستوی وغیرہ، اور یہاں موجود ڈاکٹر وسیع الحق وسیع، محفوظ بستوی اور وسیم خان وسیم قابل ذکر۔ طنز و مزاح نگار مشتبہ حسین نے امیر حنفی، شمیم حنفی اور مظفر حنفی کو اردو ادب کے احنافی ثلاثہ کہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ وسیع الحق وسیم، محفوظ بستوی اور وسیم خان وسیم کو دبستان بستی کے اصحاب ثلاثہ کہتے ہیں۔ بات طویل نہ ہو جائے اس لیے مختصر کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ وسیع الحق وسیم نے 7 سمندر پار قطر میں شاعری کی شمع کی لو کو تیز کیا ہے، تو محفوظ بستوی نے جھانسی سے شائع ہونے والے روزنامہ انکشاف کی ادارت کے ذریعے صالح صحافتی روایات کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے بازدید نامی معیاری ادبی مجلے اجرا کیا جو کئی سال تک نکلتا رہا۔ اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ادبی و صحافتی خدمات انجام دی، جبکہ وسیم خان وسیم نے بستی اور قرب و جوار کے اضلاع میں شعری نشستوں کے مسلسل اہتمام اور خود اپنی شاعری سے مذکورہ ضلع کی شعری کائنات کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نظم کے بہت اچھے شاعر۔ ڈاکٹر وسیع الحق وسیع کو 3 متضاد دانشگاہوں سے کسب فیض کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کا ذکر ابھی خالد مبشر صاحب نے کیا، یعنی دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جے۔ انہوں نے دیوبند سے فراغت حاصل کی، مسلم یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن اور JNU سے عربی میں MPhil اور PhD۔ JNU میں انہوں نے ناول کشمکش لکھا اور ہند اور ایک خواب نامی کتاب کا ترجمہ کیا۔ JNU کا ترانہ لکھا جو وہاں کے میگزین JNU پترکا میں شائع ہوا۔ اسی طرح انہوں نے مسلم یونیورسٹی اور دارالعلوم دیوبند کا بھی ترانہ لکھا تھا۔ ان کو بچپن سے ہی گانے لکھنے کا بھی شوق رہا ہے، لہذا سینکڑوں گانے لکھے
JNU के बाद मुंबई चले गए, जहाँ कई साल इन्होंने गुजारे। वहाँ इन्होंने 350 गाने रजिस्टर कराए और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बने। लेकिन आप 2015 में इफ्तिखार आरिफ के एक शेर को अमली जामा पहनाया। आपने 2015 में इफ्तिखार आरिफ के एक शेर को अमली जामा पहनाया और शिकम की आग सर्द करने के लिए अतर बना। फिलहाल आप वही मुकीम हैं। लड़कपन से ही शेर मौजू करने लगे थे, बाद में बाज़ाब्ता शर्त। अब तो इनका दीवान भी तैयार है जो अनकरीब मंजर-ए-आम पर आने वाला है। इसके अलावा एक अफसानवी तर्जुमा फासलों के दरमियान जो कोरोना की आलमी वबा के तनाजुर में लिखा गया है, जल्द ही शाया होगा। मैं इस तकरीब में इन दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहता हूँ और इस तकरीब के इहतमाम के लिए डॉक्टर खालिद मुबश्शिर और डॉक्टर अनवारुल हक की खिदमत में हदीए तशक्कुर पेश करता हूँ।